أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن يتق الله يجعل له مخرجا. وقال الله سبحانه وتعالى ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. اللہ رب العزت کے جتنے بھی کام ہیں ان میں سے کوئی بھی کام ایسا نہیں ہے کہ جو حکمت سے خالی ہو، حتیٰ کہ شیطان جو کہ انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے، اللہ رب العزت نے شیطان کی تخلیق فرمائی تو اس میں بھی ایک حکمت تھی. اللہ رب العزت چاہتا تو شیطان کو پیدا نہ کرتا،
اگر شیطان کی تخلیق نہ ہوتی تو میرا خیال ہے کہ ہمارے لیے بہت ہی اچھا ہو جاتا، ہماری جان ہی چھوٹ جاتی ہر اس مشکل سے، ہر اس گناہ سے، ہر اس وسوسہ سے جو کہ شیطان کے ذریعے جس کا ہم ارتکاب کرتے ہیں۔ لیکن چونکہ اللہ کی حکمت، اللہ کی مصلحت اس میں موجود تھی، لہذا اللہ رب العزت نے شیطان کی تخلیق فرمائی۔ اور حکمت کیا تھی؟ سب سے بڑی، سب سے اہم حکمت جسے کہ سمجھا جا سکتا ہے وہ تھی انسان کا امتحان لینا، انسان کی آزمائش کرنا کہ کیا اس شیطان کے بہکاموں کے باوجود، اس شیطان کے انسان کو آ کر مختلف کوششوں سے راہ راست سے بھٹکانے کے باوجود یہ شیطان انسان راہ راست پہ قائم رہتا ہے یا نہیں۔ خاص اس غرض کے لیے اللہ رب العزت نے شیطان کی تخلیق فرمائی، اور شیطان اپنا کام کر رہا ہے۔ اس نے پہلے دن سے، جس دن اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی، آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی حضرت حوا علیہ السلام، ان دونوں کو جنت میں بسایا۔ سورہ بقرہ بالکل شروع میں ہی یہ واقعہ موجود ہے۔ اللہ رب العزت نے دونوں میاں بیوی کو جنت میں بسایا اور فرمایا فَقُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، اس جنت کی جتنی بھی نعمتیں ہیں وہ تمہارے لیے، جنت کی تمام نعمتوں سے فائدہ اٹھاؤ۔ اور ان کی آزمائش کے لیے اللہ رب العزت نے ایک درخت خاص کر دیا، اور اس درخت کی طرف باقاعدہ اشارہ کیا گیا اور فرمایا اللہ رب العزت نے وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اس ایک درخت کے قریب نہ جانا، اس کا دانہ، اس کا پھل میٹھا ہے، کڑوا ہے، ترش ہے، پھیکا ہے، چاہے کچھ بھی ہے، اس ایک درخت کے قریب نہیں جانا۔ اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کی آزمائش کے لیے پوری جنت کو کھول دیا، پوری جنت کی تمام نعمتوں کو ان کے تصرف میں دے دیا، ایک درخت سے روک دیا کہ دیکھوں کہ میرا یہ بندہ میرے کہنے پر اس ایک درخت سے بھی باز رہتا ہے یا نہیں۔ اور ادھر شیطان کو جس غرض سے بنایا ہے کہ میں نے بنی آدم کی آزمائش کرنی ہے، بنی آدم کا امتحان لینا ہے، میں نے یہ چیک کرنا ہے کہ بنی آدم میری بات کو مانتا ہے یا شیطان کے بہکاوے میں آ کر راہ راست سے بھٹک جاتا ہے۔ شیطان نے اپنا کام کیا اور حضرت آدم علیہ السلام، حضرت حوا علیہ السلام، ان دونوں کو اس پھل کے کھانے پر قائل کر لیا۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ اس نے قسمیں کھائیں، فَقَاسَمَهُمَا، آدم اور حوا علیہ السلام کے سامنے وہ قسمیں کھاتا ہے۔ اور قسمیں کس بات کی؟ جھوٹا آدمی کچھ زیادہ ہی قسمیں کھاتا ہے۔ اس بات کو اگر آپ نے آج کے دور میں دیکھنا ہو تو ایک خواب نامہ پھر رہا ہے، وہ تقریباً ہر زبان میں، شیخ احمد کا خواب، جس خواب کے جھوٹا ہونے پر بڑے بڑے مفتیان کرام، بڑے بڑے محدثین، ان کے بیان باقاعدہ شائع ہو چکے، چھپ چکے کہ اس کی کوئی حقیقت نہیں، کوئی اصلیت نہیں، لیکن آپ کو اس خواب نامے کے شروع میں قسمیں کھا کھا کر یقین دلایا گیا کہ یہ سچا ہے، قسمیں کھائیں کہ یہ خواب بالکل سچا ہے، اور ساتھ ہی اس میں دھمکیاں بھی دی گئی ہیں۔ وہ کاغذ آپ کی نظر سے گزرتا رہتا ہوگا، پاک و ہند کے لوگوں کے لیے وہ اردو میں ملتا ہے، بنگلہ دیش والوں کو وہ بنگلہ زبان میں ملتا ہے، اور یورپ سے مجھے ایک مرتبہ وہ کاغذ بھیجا گیا تھا، وہاں انگلش میں موجود ہے۔ یہاں ہمیں کہا جاتا ہے کہ اگر اس پر یقین کر کے اس کی 30 کاپیاں دو گے، ہم قسم کھاتے ہیں، ہم یقین دلاتے ہیں کہ
کہ تمہارا یہ اور وہ بھلا ہو جائے گا، اور ساتھ ہی دھمکی دی گئی کہ اگر اس کی 30 کاپیاں کر کے نہ بانٹی یا اس کو نہ مانا یا اس کی توہین کی تو تمہارا ستیہ ناش ہو جائے گا، گھر برباد ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ اردو والوں کے لیے اردو میں موجود ہے، عربی والوں کے لیے عربی میں موجود ہے، انگلش والوں کے لیے انگلش میں موجود ہے، اور یہاں عجیب بات اس کے جھوٹا ہونے کی دلیلیں اس کے اندر موجود ہیں۔ اردو والوں میں لکھا ہوا ہے کہ اگر کسی نے اس کو مانا، اس کی 30 کاپیاں بانٹ دی تو اسے اتنے لاکھ روپے ملیں گے، اور یورپ والے کاغذ میں لکھا ہوا ہے کہ اسے اتنے پاؤنڈ ملیں گے۔ یہ جن دنوں پاؤنڈ تھا، آج کل تو یورو ہے نا۔ اگر کسی نے مانا تو اسے اتنے عرصے کے اندر اللہ تعالیٰ اتنے پاؤنڈ مہیا کرے گا۔ اس کا مطلب ہوا کہ خواب دیکھنے والے نے بہت ساری کرنسیاں بھی دیکھی ہوں گی۔ اس خواب کے شروع میں جھوٹ بول بول کر، جھوٹ پر قسمیں کھا کر یقین دلایا جاتا ہے۔ سب سے پہلے یہ کام شیطان نے خود کیا تھا۔ قسمیں کھائیں اور کہا کہ میں بالکل سچا ہوں، میں تمہارا مخلص ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ تم اس درخت کو کھا لو، اگر درخت کو کھا لو گے تو ہمیشہ کے لیے جنتی ہو جاؤ گے، نہیں تو پتہ نہیں کب تمہیں اللہ جنت سے نکال دے۔ انسان لالچی ہے، انسان کی فطرت میں لالچ، اپنے نفع، اپنے مستقل فائدہ کے لیے لالچ انسان کی فطرت میں ودیت کیا گیا ہے۔ انہوں نے سوچا کہ اگر ہمیشہ ان نعمتوں والے ہو جائیں تو اس سے بڑا اور کیا فائدہ ہوگا۔ آدم علیہ السلام نے وہ دانہ کھا لیا، اللہ رب العزت نے ان کو جنت سے نکال دیا۔ اس بنی آدم کی تاریخ کے ساتھ ہی شیطان کا یہ سلسلہ جو ہے وہ شروع ہے اور چلتا آ رہا ہے۔ انسان کو وسواس میں مبتلا کرنا، انسان کو راہ راست سے بھٹکانے کی کوششیں کرنا، انسان کے دل و دماغ سے کھیلنا اور ہمزات، انسان کے چوکے۔ انسان آئے گا، دماغ میں آ کر بیٹھے گا اور کہے گا کہ یہ کر لو، وہ کر لو۔ یہ ان لوگوں کی تو عادت ہے۔ آج کل ہمارے معاشرے میں کچھ چیزیں بینکوں کے ذریعے انسٹالمنٹ پہ لینے کی بہت زیادہ ایک عادت چلی ہوئی ہے، رواج چلا ہوا ہے۔ کوئی بھی چیز خریدیں، بینک میں جائیں، وہاں سے انسٹالمنٹ کے پیپر پورے کریں، گاڑی آپ کی 100 ریال، 200 ریال، 500 ریال، 1000 ریال مہینہ دیتے رہو۔ حالانکہ وہ بینک سودی ہے۔ تھوڑی سی بات اس سلسلہ میں پچھلے ایک درس میں بھی آئی، بینک کا کاروبار سودی ہے جو صریحاً حرام ہے، لیکن اس آدمی کے دماغ میں شیطان بیٹھا ہوا ہے، کہتا ہے کہ مولویوں کی تو ان کی عادت ہے، مولویوں کی تو عادت ہے، یہ تو ہر وقت حلال حرام حلال حرام حلال حرام یہ تو کرتے رہتے ہیں، ساری دنیا گاڑیاں لے رہی ہے، چیزیں خرید رہی ہے، تم بھی خرید لو۔ شیطان نے اپنا، یہ ہے چوکا، یہ ہے حمزات الشیطان میں سے ایک حمزہ۔ انسان کے دماغ میں چوکا لگائے گا، اس کے دل میں مولویوں کے خلاف تھوڑی سی نفرت بڑھے گا، اور سود کے بارے میں جو اسلام نے مسلمانوں کے دلوں میں نفرت رکھی ہے اس کو وقتی طور پر نکالے گا، کہے گا کہ لے لو، کیا ہے، سارے لے رہے۔ اور یہ کوئی ایک میدان نہیں، کوئی ایک جگہ نہیں کہ انسٹالمنٹ پہ یا بینکوں پہ سودی اداروں سے کچھ چیزیں قسطوں پر لینا۔ زندگی میں بے شمار شعبے، بے شمار کام اور ہمارے بہت سارے سلسلے ایسے ہیں کہ جن میں شیطان اسی طرح ہمیں بہکائے چلا جا رہا ہے اور مسلمان جانتے بوجھتے ہوئے بہکتا چلا جا رہا ہے۔ اور تو اور وضو کرنے کے لیے انسان بیٹھتا ہے اور شیطان آ جاتا ہے، نماز پڑھنے لگتا ہے، شیطان آ جاتا ہے۔ نماز میں تو ظاہر ہے سجدہ ہے، اور وہ ایک سجدہ جس ایک سجدے کے انکار کی وجہ سے اس شیطان کو جہنم سے جنت سے دھتکارا گیا، اور جس ایک سجدے کے انکار کے نتیجہ میں یہ جہنمی بنا، نماز میں وہ سجدہ موجود ہے اور کئی سجدے آتے ہیں۔ اب اسے کیسے گوارا ہے کہ کوئی انسان
وہ کام کر کے اللہ کا پرہیزگار بندہ بن جائے جس کام کو چھوڑ کر یہ جنت سے لٹکارا گیا تھا۔ نماز کے لیے وضو ضروری ہے، اور وضو کے لیے آدمی بیٹھتا ہے تو یہ شیطان آ کے اس کے دل و دماغ سے کھیلنا شروع کر دیتا ہے۔ دیکھو ابھی تمہارے ہاتھ صاف نہیں ہوئے، تم تو باتھ روم سے ہو کے آئے ہو، وہاں تم نے استنجا کیا ہے، تمہارے ہاتھ ابھی صاف نہیں، پانی کا ٹوٹی ٹیپ کھلا ہوا ہے اور یہ ہاتھ دھوئے چلا جا رہا ہے، اقامت ہوئی اس کے ابھی تک ہاتھ ہی نہیں دھلے، پہلی رکعت گزر گئی، خیر ہے ابھی 1 2 3 رکعتیں اور ہیں، ہاتھ ہی دھوئے جا رہا ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جن کو یہ ٹوٹیوں پہ بٹھائے ان کی جماعت نکلوا دیتا ہے کہ تمہارے ابھی ہاتھ ہی صاف نہیں۔ اور یقین مانے بعض لوگ جن کو میں ذاتی طور پر جانتا ہوں، اللہ رب العزت نے ان کو شفا عطا فرمائی، وہ یہاں خبر میں ہاتھ دھونے، ہاتھ کے بارے میں شیطان کے شک میں، وسوسے میں اتنا مبتلا ہوا نوجوان کہ اس کے ہاتھ دیکھنے سے یوں لگتا کہ جیسے اوپر چونا لگا ہوا ہے یا سیمٹ لگا ہوا۔ جو لوگ سیمٹ کی مزدوری کرتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ سیمٹ کی مزدوری کریں 2 4 6 گھنٹے، بعد میں ہاتھ دھوئیں تو یہ خشکی نہیں جاتی، اوپر سیمٹ لگا ہوا لگتا ہے جب تک وہ اچھی طرح تیل وغیرہ کی مالش نہ کر لے۔ نوجوان کو میں دیکھتا ہوں کہ اس کے ہاتھوں کی وہ حالت بنی ہوئی۔ میں نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ تو کہتا ہے کہ یہ ہاتھ دھو کے صابن کے استعمال سے میں ہاتھ دھو کے ٹوٹی بند کرنے لگتا ہوں تو مجھے خیال آتا ہے کہ میرے گھر میں سے کسی نے جس کے ہاتھ صاف نہیں تھے اس نے ٹوٹی بند کی ہوگی، میں نے ہاتھ دھوئے ہیں، اس کے ہاتھ صاف نہیں تھے، اس نے اس ٹوٹی کو بند کیا ہے، میں دوبارہ ہاتھوں کو دھونے لگتا ہوں۔ اور بار بار صابن کے استعمال کا نتیجہ یہ کہ ہاتھوں پہ بیچارے کے خشکی چڑھ گئی۔ اس طرح کا وسوسہ کہ تیرے ابھی ہاتھ بھی صاف نہیں ہوئے، پاؤں دھونے لگا تو کہا کہ تیرے تو ابھی پاؤں صاف نہیں ہوئے، بازوؤں کو دھونا شروع کیا، پہلے 3 مرتبہ مل کے بازو دھو لیے، اب کہا کہ شاید ابھی کچھ کسر باقی ہے، آپ نے دیکھا 3 مرتبہ مل کے ہاتھوں کو دھو کے فارغ ہو کے پھر وہ یہ 3 چلو لے کے ایسے ڈال رہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ کس کی سنت ہے؟ یہ کہاں سے آیا؟ اگر تو آپ نے پہلی مرتبہ پانی کا چلو لیا، ایسے ڈالا اور اپنی کوہنیوں تک ہاتھ کو دھویا 1 مرتبہ، پھر دوسری مرتبہ اور پھر تیسری مرتبہ، یہ سنت ہے، جائز، کوئی حرج نہیں۔ لیکن اگر ٹوٹی سے پہلے آپ نے اتنے بازو کو اچھی طرح دھو لیا، اب یہ 3 مرتبہ کرنے کا کیا معنی؟ شیطان اپنا کام کر رہا ہے کہ نہیں ابھی یہ 3 چلو اور بھی ڈالو۔ وضو کرتے ہوئے انسان کے پاس آ کے اس کو بہکانا، اتنا لٹکانا کہ نماز نکل جائے، جماعت نکل جائے، حتیٰ کہ کچھ لوگ وہ کہ نماز کا پورا وقت نکل جائے، پانی پہ بیٹھے ہوئے ہیں، وضو کیے چلے جا رہے۔ اور دوسرا، نماز کے لیے کھڑا ہو ہی گیا، کسی نہ کسی طرح وضو مکمل ہو گیا، نماز کے لیے کھڑا ہو گیا، اب شیطان آ گیا۔ نماز کے دوران وہ باتیں جو اسے عام حالت میں یاد نہیں ہے، نماز کی حالت میں وہ یاد دلا رہا ہے۔ عام حالت میں اگر وہ کسی چیز کو یاد کرنا چاہتا ہے، یاد نہیں، نماز شروع کرے، بسم اللہ اللہ اکبر شروع کیا اور وہ باتیں یاد آنا شروع ہو گئی۔ اب ان باتوں میں شیطان اتنا پھنسا دیتا ہے آدمی کو، اتنا محو کر دیتا ہے کہ ایک مشینی انداز ہماری مجبوری یہ بنی ہوئی ہے، ہمیں نہیں پتہ کہ ہم کیا کیا رہے ہیں، اس کا معنی مفہوم کیا ہے۔ الحمدللہ قل هو اللہ ختم ہوا، پھر اللہ اکبر کر کے رکوع جانا ہے، سمی اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے اٹھنا ہے، ایک مشین کا ایسا انداز ہے، وہ ہم چلتے رہتے۔ لیکن جب اسی دوران شیطان نے اپنی کارروائی شروع کر دی، اسے کہا کہ وہ یاد کرو، وہ یاد کرو، یہ باقاعدہ حدیث رسول میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شیطان آتا ہے
اور آ کے بندے کو کہتا ہے، نمازی کو کہتا ہے یہ یاد کر، وہ یاد کر، وہ یاد کر، اس کو اس کی یاد میں اتنا پھنساتا ہے کہ اسے یہ یاد نہیں رہتا کہ میری رکعت کون سی ہے۔ ایسا ہوتا ہے یا نہیں؟ نماز کے اندر اس نے آ کے وسوسوں میں ڈالا، ادھر ادھر کے خیالات میں اتنا بہکایا کہ کل 4 یا 3 بلکہ 2 رکعتوں کی نماز ہے، اسے نہیں معلوم رہا کہ میری رکعت کون سی۔ اور بعض احادیث میں ان شیطان کی قسموں کے باقاعدہ نام ہیں، ایک کا نام ہے ولحان اور ایک کا نام ہے خنزب۔ ولحان اور خنزب وضو کے دوران حاضر ہو کر وضو کرنے والے کو بہکانا، وسوسوں میں مبتلا کرنا، اور نماز کے دوران حاضر ہو کر نمازی کے لیے پریشانیوں کا باعث بننا۔ اور پھر یہی شیطان وہ ہے کہ جو انسان کی نماز کے اجر و ثواب کو خراب کرنے کے لیے اپنا رول ادا کرتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ آدمی نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، اپنی روٹین سے، اپنے انداز سے نماز پڑھ رہا ہے، اچانک 2 رکعتوں کی سلام پھیری، کہیں ادھر ادھر دیکھا تو پتہ چلا کہ چیف مینیجر صاحب پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب جو باقی کی 2 رکعتیں یا 4 رکعتیں اس نے پڑھنی ہیں، اس کو سنوار کر بنا کر خوب مزے سے، پہلے وہ جو حدیث میں آتا ہے نا کوے کی طرح یا مرغے کی طرح، دانہ چگنے کی طرح سجدہ جو ہے وہ ٹھک ٹھک مار رہا ہے۔ جیسے ہی دیکھا کہ مینیجر صاحب ہیں، میرا مدیر ہے، میرا کفیل ہے، میرا فلاں ہے، اور اسے معلوم ہے کہ یہ کفیل سعودی ہے، یہ کفیل عربی ہے، مینیجر عربی ہے، سعودی ہے، یہ لوگ آرام سے نماز پڑھتے ہیں جس طرح میں پڑھ رہا ہوں، ان لوگوں کو یہ نماز پسند نہیں۔ اب فوراً اس نے بنا سوا کر نماز ادا کرنا شروع کر دیا۔ پہلے جو نماز پڑھ رہا تھا وہ ٹھیک ہے، اللہ کے لیے نماز پڑھنے مسجد میں آیا تھا، اور اس نماز کے جو اس میں بقیے ادھیڑے، 1 رکعت آدھے منٹ میں، 2 رکعتیں 1 منٹ میں، فارغ۔ اور اب جو دیکھا کہ چیف بیٹھا ہوا ہے، 1 منٹ میں، 1.5 منٹ میں 1 رکعت بڑے مزے سے 2 رکعتیں پڑھی۔ اب بتائیے کہ یہ 2 رکعتیں اس نے کس کے لیے پڑھی؟ پہلی تو اللہ کے لیے پڑھی، ٹھونگے مارے، اور جب دیکھا کہ مجھے کوئی دیکھ رہا ہے، میرا بڑا ہے، کہیں یہ ایسا نہ ہو کہ ناراض ہو کہ تم کس طرح کی نماز پڑھتے ہو، سارا ڈیزائن چینج کر دیا۔ اب یہ جو بڑے اطمینان کے ساتھ، بڑے سکون کے ساتھ نمازیں پڑھ رہا ہے، تو یہ اس نے کس کے لیے انداز اختیار کیا ہے؟ غیر اللہ کے لیے، اللہ کے لیے نہیں۔ اللہ کے لیے اس کا نماز پڑھنے کا انداز پہلا تھا، اب یہ غیر اللہ کے لیے ہے، اور عبادت کرے اور اس میں غیر اللہ کو شریک کرے تو شرک اور کیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح کے نمازی کے بارے میں فرمایا کہ نماز پڑھتا ہے اور وہ جب دیکھتا ہے کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے تو نماز کے حسن میں اضافہ کر دیتا ہے، یعنی بہترین طریقے سے پڑھنے لگتا ہے۔ آپ نے فرمایا یہ شرک خفی ہے، یہ شرک خفی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں صحیح حدیث میں، مجھے اتنا کسی دوسری چیز کا ڈر نہیں جتنا مجھے تمہارے بارے میں شرک خفی کا ڈر ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک خفی کہا، اور پھر ساتھ ہی شرک خفی کی خود تعریف بیان فرمائی کہ شرک خفی یہ ہے کہ آدمی نماز پڑھنے لگے، کسی کو دیکھے اور نماز کو سنوار کے پڑھنا شروع کرے۔ یہ بھی شیطان کا رول ہے۔ اس نے ایک نمازی کو اللہ کے گھر میں اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے غیر اللہ کو شریک کروا دیا۔ اور شیطان کا علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر المعوذتین، ان کی ایک کتاب ہے جو تقریباً اس سائز کی ہے، یہ اتفاق سے کسی نے سوال کے ساتھ یہ کتاب رکھی ہے، اس کے سوال بھی کافی سارے ہیں، وہ تو دیکھیں گے انشاءاللہ۔ تفسیر المعوذتین
قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، ان دو صورتوں کی تفسیر علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر القرآن کے سلسلہ میں ایک موٹی التفسیر القیم موٹی جلد چھپ چکی ہے، جس کے جامع، جس کے مرتب ہمارے ہندوستان کے ایک عالم ہیں۔ اور ابھی حال ہی میں دارالسلام ریاض، دارالسلام خبر، دارالسلام جدہ، دارالسلام انٹرنیشنل ادارہ جو ہے، اس نے 6 جلدوں میں تفسیر علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی جتنی بھی تفسیری معلومات تھی ان کی کتابوں سے اکٹھی کی، اور قصیم کے ایک عالم نے اسے چھاپا، وہ 6 موٹی جلدوں میں۔ انہوں نے اپنی کتاب تفسیر المعوذتین میں یہ بات ذکر کی ہے کہ شیطان مختلف سٹیپس، مختلف درجات میں لوگوں کو بہکاتا ہے۔ یہ نہیں کہ ہر آدمی کو ہر شکل میں کہے کہ شرک کرو، بلکہ اس کی سب سے پہلی، وہ لکھتے ہیں کہ شیطان کی سب سے پہلی کوشش یہ ہوتی ہے کہ انسان کو کفر یا شرک میں مبتلا کر دے، اسلام سے نکال دے، اسلام کے احکام کے خلاف اس کے دل میں نفرت پیدا کر دے۔ اور ظاہر ہے کہ مسلمان جو صحیح معنوں میں مسلمان ہو چکا، اس کے دل میں اسلام کے خلاف نفرت پیدا کرنا کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے۔ اس معاملے میں وہ عموماً ناکام ہو جاتا ہے کہ وہ کسی مسلمان کو کافر کر سکے، مرتد کر سکے۔ اب دوسرا سٹیپ یہ ہوتا ہے کہ چلو یہ مرتد نہیں ہوتا، کافر نہیں ہوتا، تو اسے مشرک کر دو، اسے شرک کے مختلف اڈوں پر پہنچائے گا، اور اگر کوئی کسی بڑے اڈے پر نہیں جاتا، کسی غیر اللہ سے مدد مانگنے کے لیے، کسی غیر اللہ سے اپنی حاجتیں طلب کرنے کے لیے کسی بڑے اڈے پر نہیں جاتا، قبروں پہ سر نہیں رگڑتا، درباروں مزاروں کی مٹی کھانے پر تیار نہیں ہوتا، اسے نماز میں آ کے گھیر لیتا ہے کہ دیکھو تمہارا مینیجر پیچھے کھڑا ہے، اچھے طریقے سے نماز پڑھو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک کے مطابق یہ بھی شرک میں مبتلا ہو گیا۔ اور شرک اور کفر، ان دونوں میں جو آدمی مبتلا نہیں ہوتا، اسے وہ کبیرہ گناہوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اور کبیرہ گناہوں کی فہرست کافی لمبی ہے، قتل کرنا، زنا کرنا، چوری کرنا، ڈاکے ڈالنا، سود خوری کرنا، رشوت کھانا، فرائض، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ان کا ترک کرنا، یہ طویل فہرست ہے۔ اگر وہ شرک اور کفر میں نہیں مبتلا ہوتا تو اسے فرائض کا تارک، کبیرہ گناہوں کا مرتکب، بڑے بڑے گناہوں میں ان کو مبتلا کر دے گا۔ اور اگر کوئی متقی آدمی ہے، یہ سٹیپس ذہن میں رکھیں، پہلا کفر، دوسرا شرک اکبر، اور شرک اکبر بھی نہیں تو پھر شرک اصغر، اور اگر یہ بھی نہیں تو کبیرہ گناہ۔ مسلمان کو اللہ رب العزت نے یہ پہچان دے رکھی ہے، اسے یہ توفیق دے رکھی ہے، اور مسلمان اللہ سے توفیق مانگتا رہتا ہے کہ یا اللہ مجھے گناہوں سے بچانا۔ ہمیں سب کو یہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اے اللہ ہمیں کبیرہ صغیرہ تمام گناہوں سے محفوظ رکھ۔ مسلمان دعائیں مانگ رہا ہے، لیکن کبھی کبھی کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی پر پھر شیطان کا زور چل جاتا ہے، اور وہ اس کو کبیرہ گناہوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ لیکن کبھی کبھی کہیں کہیں اب اگر وہ دیکھتا ہے کہ یہ کبیرہ گناہوں میں مبتلا نہیں ہوتے تو چھوٹے چھوٹے گناہوں میں، صغیرہ گناہوں، کہے گا کہ یہ تو معمولی بات ہے۔ جیسے آج ہمارے معاشرے میں معمولی کر کے اتنے گناہ شامل ہو چکے ہیں، یہ معمولی بات، سگریٹ پینا، شراب تو کبیرہ گناہ ہے، سگریٹ پینا معمولی بات ہے۔ اور پھر کہیں گے کہ بڑی چوری چکاری ڈاکے تو بری بات ہے، اپنے دفتر میں سے کچھ اٹھا لینا، سٹور میں سے کچھ اٹھا لینا معمولی بات ہے، ہم تو کام کرتے ہیں یہاں، ہے نا، معمولی بات۔ اب بڑے گناہ نہیں کرتا، چوری نہیں کرتا، اپنے دفتر سے چھوٹی چھوٹی چیزیں لا کے اپنے گھر میں استعمال کرتا رہتا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ بھی چوری ہے، لیکن مان لیتے ہیں کہ چھوٹی چوری ہے، اور ہمارے تو کہتے ہیں کہ لاکھ کا بھی چور، وہ کہاوت تو پنجابی ہے،
لکھ دا بھی چور تے ککھ دا بھی چور، تنکا اٹھا لے تو بھی چوری ہے اور لاکھ اٹھا لے تو بھی چوری ہے۔ بڑی چوری نہیں کرتا تو چھوٹی چوری پہ لگا دیتا ہے، لیکن اسے گناہ میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اور اگر کوئی آدمی کبیرہ گناہ میں بھی نہیں داخل ہوا، مبتلا ہوا، صغیرہ میں بھی مبتلا نہیں ہوا، تو اب اس سے جو افضل اعمال ہیں وہ ترک کروانے پہ لگا دیتا ہے۔ با جماعت نماز پڑھنا نہ صرف افضل عمل ہے بلکہ واجب اور ضروری بھی ہے، تو کہے گا کہ نماز ہی تو پڑھنی ہے، نماز ہی تو پڑھنی ہے، ٹھیک ہے پہلی جماعت نہ ملے گی تو دوسری سے۔ ہماری مسجدوں میں 2-2 3-3 4-4 جماعتیں تو ہوتی ہیں، ایک اس نے یہ بھی راستہ کھول لیا ہے دوسری جماعت کروانا جائز ہے۔ یہ یہاں ذہن میں رکھیں کہ دوسری جماعت کروانا، دوسری جماعت میں شرکت کرنا ایک ہی مسجد میں آگے پیچھے 2 جماعتوں کا ہونا جائز ہے، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ ایک آدمی آیا، ذہن میں رہے، مسجد میں آیا، جماعت ہو چکی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو جو نماز پڑھ چکے ہیں ان سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ کوئی آدمی صدقہ کرے اور اس کے ساتھ کھڑا ہو جائے تاکہ اسے بھی جماعت کا ثواب مل جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بوقت ضرورت، بوقت حاجت کہہ کر دوسری جماعت کروائی، اور ہماری مسجد میں مولوی نے تختی لگا رکھی ہوتی ہے، پاکستان میں، انڈیا میں بھی ہوں گی، پاکستان میں تختیاں لگی ہوئی موجود ہیں، یہاں دوسری جماعت کروانا منع۔ اللہ کے رسول کہیں کہ یہ اتفاق سے لیٹ ہو گیا ہے، اس کے ساتھ دوسری جماعت کروا لو، اور یہ کہے کہ منع۔ اور یہ کوئی ایک کام نہیں، بہت سے کام ہیں کہ سنت رسول سے ثابت ہیں اور مولوی کے نزدیک منع ہیں، اور بہت سے کام ایسے ہیں کہ سنت میں نام و نشان نہیں ملتا اور مولوی شب و روز انہی کے راگ الاپتا رہتا ہے۔ ہمارے تو دین بھی اپنی مرضی کا بنایا ہوا۔ بہرحال شیطان کہے گا کہ چلے دوسری جماعت ہوتی ہے اس میں جا کے شامل ہو جائیں گے، کچھ عرصہ وہ دوسری جماعت کے جھانسے میں رکھتا ہے اور پھر آہستہ آہستہ کہتا ہے کہ نماز ہی تو پڑھنی ہے، مسجد میں جائیں گے، اگر جماعت مل گئی تو فابہ، نہیں تو نماز پڑھ لیں گے۔ افضل ختم کروایا، دوسرے درجے پہ لایا، پھر تیسرے پہ لایا، اور پھر آہستہ آہستہ یہ ہوتا ہے کہ نماز ہی تو پڑھنی ہے، مسجد کیا اور گھر کیا، نماز ہی تو ادا کرنی ہے، مسجد میں نہ صحیح، گھر میں صحیح، دفتر میں صحیح، فلان جگہ صحیح۔ شیطان درجہ بدرجہ انسان کو بہکاتا ہے، پھسلاتا ہے، اور جس وقت وہ ان افضل اعمال سے بھی اس کو دور کرنے کے لیے کچھ نہیں کر پاتا تو اب اس مستحبات کی طرف لے جاتا ہے کہ یہ کام کر لو، یہ کر لو، آہستہ آہستہ مستحبات کے بعد صرف مباحات، اسے مباحات میں اس انداز سے پھنسا دیتا ہے کہ یہ منع تو نہیں ہے نا، یہ کوئی ناجائز تو نہیں ہے نا، کچھ کاموں کا اس کو اشارہ دیا کہ یہ کوئی منع تو نہیں ہے، وہ منع بذات ہی نہیں ہے، لیکن اس کے نتیجہ میں اس سے بہت بڑے بڑے کام چھوٹ جاتے ہیں، اس طرح انسان کو وہ دین سے دور کرتا چلا جاتا ہے۔ یہ انسان کے بہکانے کے لیے شیطان کے مختلف درجے ہیں، مختلف سٹیپس ہیں، اور یہ ہمزات بھی ہیں، دلوں میں آ کے برے کام کو مزین کر کے سامنے رکھ دیا، اور جو اہم ترین فرائض ہیں ان کی وقت اور اہمیت کم کرتا گیا، اور اب بڑے جو ضروری کام ہیں وہ انسان چھوڑتا جاتا ہے، جو ناجائز کام ہیں ان میں مبتلا ہوتا جاتا ہے۔ شیطان کے ان وسوسوں، وہ چاہے وضو سے تعلق رکھتے ہوں، وہ چاہے نماز سے تعلق رکھتے ہوں، وہ چاہے ہماری روزی روٹی حلال و حرام کے سلسلہ سے تعلق رکھتے ہوں، وہ چاہے کبائر صغار سے تعلق رکھتے ہوں، ان سب سے بچنے کے لیے ہمیں کچھ دعائیں، کچھ اذکار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائے ہیں، ان پر ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے زور شور سے دعائیں مانگا کرتے تھے۔ آپ سونے لگتے، اذکار الصباح اور اذکار المساء، یہاں سعودی عرب میں خاص طور پر صرف پاکٹ سائز کے
کارڈ چھپے ہوئے ہیں، یہ سائز یا اس سے تھوڑا بڑا سائز، دونوں طرف اذکار لکھے ہیں کہ صبح کیا کہنا ہے، شام کو کیا کہنا ہے۔ ان اذکار صباح والمساء میں سے کچھ چیزیں، کچھ باتیں ایسی ہیں جو بڑی معروف ہیں، ہم جانتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سونے لگتے، اپنے بستر مبارک پر تشریف لے جاتے، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں، آیت الکرسی، سورہ فاتحہ، ان کو پڑھ کر اپنے دونوں دستے مبارک اکٹھے فرماتے، ان میں پھونک مارتے اور اپنے چہرہ مبارک، چھاتی، سینہ، سامنے کا حصہ اس پر پھیرتے، اس کے بعد پھر جہاں جہاں تک ہاتھ جائے جسم کے سارے حصے پر پھیرتے۔ ان میں کیا ہے؟ سورہ فاتحہ ہے، شفا۔ ہم سب کے واقعات جو ہیں وہ بات بہت لمبی ہو جائے گی۔ سورہ فاتحہ شفا، آیت الکرسی شیطان کو بھگانے کا نسخہ اور چوری سے تحفظ، اور قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس۔ کسی کو جن، کسی کو شیطان، کسی کو جادو، کسی کو ٹونا، کسی کو تعویذ، کسی کو گنڈا، کسی کو کوئی بیماری ہے، اللہ کے فضل سے وہ بیماریاں ختم ہو جائیں گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سوتے وقت یہ اذکار کر کے سوتے، اپنے جسم پہ، چہرہ مبارک پر، سب پر ہاتھ پھیر کے سوتے، اللہ کی حفاظت میں اپنے آپ کو اللہ کی بنائے ہوئے قلعے میں داخل کر کے سوتے، تاکہ رات کو شیطان مجھے کسی بھی طرح کا کوئی وسوسہ نہ ڈال سکے۔ صبح آپ اٹھتے تب بھی یہ دعائیں مانگتے، یہ اذکار کرتے۔ اور بعض اذکار ہیں، اللہم انی اعوذ بکا، اللہم انی اعوذ بکا من الخبث والخبائث، حمام میں جاتے ہوئے دعا مانگے، اے اللہ جن، شیطان، مذکر، مؤنث، میں ان سب سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اسی طرح کچھ اور دعائیں ہیں، سوتے ہوئے، جاگتے ہوئے، مسجد میں داخل ہوتے ہوئے، مسجد سے نکلتے ہوئے، حمام میں جاتے ہوئے، حمام سے نکلتے ہوئے، ان اذکار کا التزام کریں۔ جہاں قدم قدم پر اللہ رب العزت نے ہمیں سکھلایا ہے کہ شیطان کے وسوسوں سے بچنے کے لیے میری پناہ مانگیں۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ سوتے وقت یہ بھی، صبح کو بھی اور شام کو بھی، مغرب کی نماز کے بعد اور فجر کی نماز کے بعد، یہ کلمات 7 مرتبہ یا کم از کم 3 مرتبہ، بلکہ 7 مرتبہ کہیں۔ اور کتنے کلمات کتنے ہیں؟ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ آپ یہ کلمات کہیں، رات کو مغرب کے بعد کہیں، دن چڑھنے تک آپ کو سانپ، بچھو، کوئی کیڑا مکوڑا کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ ہمارا نقصان کیا ہوا؟ اور اگر یہ کہیں کہ ہم تو فلیٹوں میں رہتے ہیں، ہم تو کوٹھیوں میں رہتے ہیں، وہاں بچھوؤں، سانپوں کا، بچھو سانپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا، لعن اللہ العقرب۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں، بچھو آیا، ڈنگ مار دیا، پاؤں پہ آ کے بچھو نے ڈنگ مارا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لعن اللہ العقرب لا یدع نبیا ولا غیرہ۔ اللہ اس بچھو پر لعنت فرمائے، یہ نہ نبی کو معاف کرتا ہے نہ غیر نبی کو چھوڑتا ہے۔ بچھو کا کیا ہے؟ اسے کیا معلوم ہے کہ یہ نبی ہے یا غیر نبی ہے؟ اور دوسری روایت میں ہے، لعن اللہ العقرب لا یدع مصلیا ولا غیرہ۔ اللہ اس پر لعنت کرے، یہ نہ نمازی کو معاف کرتا ہے نہ بے نماز کو چھوڑتا ہے۔ یہ نہ سوچیں کہ ہم جن رہائشوں میں رہتے ہیں اس میں بچھو کا کیا کام۔ جہاں کاکروچ آ سکتے ہیں وہاں بچھو بھی آ سکتا ہے، جہاں کوئی بھی کیڑا مکوڑا داخل ہو سکتا ہے۔ اللہ سے، ان سے بچنے کے لیے اللہ سے دعائیں مانگتے رہیں۔ معوذات جتنے بھی ہیں ان پر عمل کریں، ان کو آپ پڑھتے رہیں، باذن اللہ تعالی شیطان سے اللہ رب العزت محفوظ کرے گا۔ سوتے ہوئے، جاگتے ہوئے، نمازوں کے بعد اور مختلف اوقات میں دعائیں مانگیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر کوئی آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میں تو 5 وقت کا نمازی ہوں، مجھے جن کیا کرے گا، مجھے کوئی کیا کہے گا، اللہ کے نبی سے کوئی پاک باز ہو سکتا ہے؟
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پورے بنی نوع انسان کے سب سے پاک باز ترین انسان، لیکن اس کے باوجود آپ اتنا زیادہ تعوذ پڑھتے، اتنا زیادہ تعوذ پڑھتے، اتنا زیادہ شیطان کے معاملہ میں اللہ سے پناہ مانگتے رہتے، کسی دوسرے معاملہ میں ایسا نہ ہو۔ اور یہ کیوں تھا؟ کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ شیطان کی اپنی ایک لائن ہے، وہ انسان کو بہکانے میں، انسان کو چکر دینے میں اپنی پوری کوشش کرتا رہتا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے پناہ مانگتے رہتے ہیں۔ اور آپ نے جب تک قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس یہ دو صورتیں نازل نہیں ہو گئیں، تب تک آپ مختلف معوذات اور پڑھا کرتے تھے، اور جب یہ دو صورتیں نازل ہو گئیں تو آپ نے باقی معوذات کی بجائے ان کو اختیار کر لیا۔ صبح شام یہ پڑھا کریں، جب جب اللہ توفیق دے ان صورتوں کی تلاوت کریں، اور اس کے ساتھ ہی فاتحہ، آیت الکرسی، سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں، حتیٰ کہ سورۃ البقرہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس گھر میں سورۃ البقرہ اور آل عمران پڑھی جاتی رہے، شیطان جن اس گھر کے قریب بھی نہیں پٹکتا، یعنی اللہ اس کو محفوظ کر دیتا ہے۔ اس قسم کے اذکار سے اللہ کی مدد طلب کیا کریں، اور شیطان انسان کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، اور وہ وسوسے چھوٹے سے لے کر بڑے تک، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں شیطان انسان کے پاس آ کے کہتا ہے کہ دیکھو یہ اسپیکر فلاں نے بنایا، یہ لکڑی فلاں نے بنائی، فلاں چیز فلاں نے بنائی، یہ مسجد فلاں نے بنائی، اور فلاں چیز کو فلاں نے بنایا، فلاں کو اللہ نے بنایا، اور اللہ کو کس نے بنایا؟ اب شیطان کی چال دیکھیں، نیچے سے شروع کیا، ادھر ادھر کی چیزیں، اس کو فلاں نے، اس کو فلاں نے، اس کو فلاں نے۔ انسان کو اللہ نے بنایا، اللہ کو کس نے بنایا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب یہاں تک پہنچیں فوراً اپنے آپ کو جھٹکیں، اللہ سے، شیطان کے شر سے اللہ کی پناہ مانگیں، اور فوراً اپنا دھیان جو ہے یہاں سے الٹ دیں، کیونکہ یہ شیطان ہے جو آپ کو بہکانے کے لیے لگا ہے۔ اس طرح وہ انسان کو ہر دم، ہر موقع، ہر قدم پر بھٹکانے اور بہکانے کے لیے، اس کے دل میں وسوسے ڈالنے کے لیے لگا رہتا ہے۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمزات الشیاطین، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمزات الشیطان سے اللہ کی پناہ مانگتے ہی رہتے تھے۔ ہمیں بھی اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ مجھے اور آپ سب لوگوں کو شیطان کے وسوسوں سے محفوظ رکھے۔ اللہ رب العزت ہمیں صحیح اسلام کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ حجامہ لکھا ہوا ہے، حجامہ نہیں، یہ حجامہ ہے۔ حجامہ کرانے کا فائدہ کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجامہ کو شفا قرار دیا ہے۔ حجامہ کروا لینا چاہیے۔ حجامہ ہے کیا؟ پرانے زمانے میں سنگی لگوانا کہا کرتے تھے، اور یہ مختلف طریقوں سے، کبھی کسی لوہے کے برتن سے، کبھی مٹی کے برتن سے، اس میں آگ ڈال کر، آگ جلا کر اس کے منہ کے اوپر روٹی یا کچھ ایسا آٹا تیار کر کے رکھ کے جسم میں جہاں تکلیف ہوتی ہے وہاں تھوڑے پچنے لگا کر بلیڈ استرے وغیرہ سے اس کے اوپر لگاتے ہیں۔ آگ چونکہ اندر جل رہی ہے، آکسیجن ختم ہونے کے نتیجہ میں وہ خون کو اپنی طرف، اس برتن کی طرف کھینچنا شروع کرتی ہے، جسم کا گندا خون جو ہے وہ نکل جاتا ہے۔ آج کل اس کے لیے کپنگ ہے، آج کل کپنگ چل رہی ہے، اور بڑا ماڈرن سا طریقہ نکل آیا ہے۔ تھوڑے سے پچنے لگاتے ہیں، اوپر پلاسٹک کا کپ رکھتے ہیں، اس کے پیچھے سے پمپنگ کے لیے کچھ چھوٹا سا لگا ہوا ہے، اس کے ساتھ حجامہ کیا جاتا ہے۔ اور حجامہ جو ہے یہ مسنون ہے۔ حجامہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کروایا، اور حجامہ کرنے کی آپ نے ترغیب دلائی تھی، لہٰذا یہ علاج ہے اور یہ کروا لینا چاہیے، یہ جائز۔ اگر کوئی عورت حاملہ ہونے کی وجہ سے رمضان کے روزے نہ رکھ سکی ہو تو کیا فدیہ دیا جا سکتا ہے یا روزے ہی قضا کرنے ہوں گے؟ فدیہ کی شکل یہ نہیں ہے۔ فدیہ تب ہے کہ جب عورت کے آئندہ کبھی روزے رکھ سکنے کی تو کوئی توقع نہ رہی ہو، لیکن اگر اس مہینہ میں 2 مہینہ میں وہ روزے نہیں رکھ سکتی، تیسرے چوتھے مہینہ میں، چھٹے مہینہ میں روزے رکھ سکتی ہے، تو ایسی عورت فدیہ نہ دے، بلکہ جب اللہ تعالیٰ اسے توفیق دے وہ روزے رکھ لے۔ اگر نماز کے دوران وضو ٹوٹ جائے
لیکن اگر وہ سورہ فاتحہ اور کوئی سورت پڑھ چکا ہو اور اب اسے وضو بنانے کی ضرورت پیش آ گئی، اب اگر وہ وضو بنا کر آ کر نماز پھر شروع کرے تو کیا سورہ فاتحہ سے شروع کرے گا؟ اب اس میں مختلف شکلیں ہیں۔ وضو ٹوٹ گیا، باہر گیا، جا کے ٹوٹیوں پہ باتیں کرنے شروع کر دیں، لوگوں سے باتیں کر کے آیا، تو ایسی شکل میں آ کے سورہ فاتحہ سے نہ شروع کرے، ایسی صورت میں آ کے اللہ اکبر سے نئے سرے سے آ کے ساری نماز پڑھے مکمل، کیونکہ وہ باتیں کرنے کے نتیجہ میں اس کا وہ پہلا حصہ جو ہے وہ ختم ہو گیا۔ لیکن اگر صرف مخصوص نماز ہی کے سلسلہ میں کوئی بات ہوئی ہے، جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ موجود ہے، آپ نے 2 رکعتیں پڑھی، سلام پھیر دیا، جبکہ رکعتیں 4 تھیں، صحیح بخاری مسلم میں واقعہ موجود ہے، تو آپ نے آ کر بقیہ صرف 2 رکعتیں پڑھی تھیں، 4 رکعتیں نہیں پڑھی، لیکن وہ صرف نماز کے بارے میں بات جو ہے وہ ہوئی تھی۔ ہر سال عید کی شام کو ہماری برادری کے لوگ عید ملن پارٹی مناتے ہیں، جس میں ہمارے گاؤں کے حالات پر تبصرہ ہوتا ہے، بچوں کی کچھ پروگرام ہوتے ہیں، کچھ انعامات دیے جاتے ہیں، قرعہ اندازی کر کے شرعی اعتبار سے یہ غلط ہے یا ٹھیک ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ عید ملن پارٹی کوئی اسلامی پارٹی نہیں ہے، یہ نام ہی بتا رہا ہے کہ عید ملن پارٹی، ادھر ادھر سے ٹی پارٹی، فلاں پارٹی سے ایک یہ پارٹی بنا لی گئی۔ عید کی نماز کے بعد آپس میں ملیں، دوسروں کے پاس آئیں جائیں، کوئی حرج نہیں، لیکن اس قسم کی پارٹیاں کرنا شرعاً ثابت نہیں ہے۔ اور پھر آگے جتنے بچوں کے پروگرام یہ وہ، ان کو آپ کوئی بھی نام دے لیں، اگر کوئی جائز شرعی کام ہے اور بغیر کسی مخصوص تاریخ اور مخصوص دن کے اوپن ہے تو انشاءاللہ پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ میرے یہاں کچھ لوگ ہیں جو یزید اور حسین رضی اللہ عنہ کے بارے میں یزید کو گالیاں دیتے ہیں، جنگ میں یزید کا کردار کیسا تھا، پوری تفصیل سے بتائیں۔ یہ پوری تفصیل بتانے کے لیے لمبا وقت چاہیے، وہ انشاءاللہ کبھی کسی موقع پہ اگر ایسی بات آئی، واقعہ ہی آ گیا، محرم چونکہ اب قریب آنے والا ہے تو انشاءاللہ تفصیل سے بات کریں گے۔ بہرحال یزید کو گالیاں دینا درست نہیں ہے۔ دارالسلام بیت السلام کی کچھ کتابیں باہر موجود ہیں، جن کو چاہیے وہ لیتے جائیں۔ میں سگریٹ کمپنی میں کام کرتا ہوں، آگے پتہ نہیں کیا، الیکٹریشن سگریٹ تو حرام ہے، پتہ نہیں الیکٹریشن سگریٹ بھی کوئی ہے؟ اچھا، ہو سکتا ہے کہ ملازمت الیکٹریشین کی ہو، لیکن سگریٹ کمپنی میں ملازمت کرتا ہوں۔ تو کہتے ہیں کہ سگریٹ تو حرام ہے، تو کیا جو تنہا لے رہا ہوں وہ بھی میرے لیے حلال ہے یا حرام ہے؟ علماء کرام نے ایک قاعدہ مقرر فرمایا ہے کہ اگر آپ کسی ایسے ادارے میں کام کرتے ہیں جس ادارے کا کام حلال ہے تو اس کی تنہا بھی حلال ہے، اور اگر ادارے کا کام حلال نہیں ہے، ادارے کا کام حرام ہے، اس میں کوئی بھی سروس کریں گے۔ ابھی مثال کے طور پر ایک سودی بینک ہے، آپ نے کہا کہ میں الیکٹریشین ہوں، تو آپ سارا دن الیکٹرکسٹی جو ہے وہ تو بینک کی ہی صحیح کرتے رہتے ہیں نا، مینیجر کی بجلی صحیح کر دی، اکاؤنٹنٹ کی صحیح کر دی، کلرک کی صحیح کر دی، آپ کا تعاون شامل ہو گیا جو کہ ناجائز ہے۔ اسی طرح اگر یہ سگریٹ کمپنی ہے تو اس میں آپ الیکٹرک کا کام جو ہے وہ بھی چھوڑ دیں، کیونکہ یہ سگریٹ بنانے والی کمپنی کے ساتھ تعاون شمار ہوگا اور یہ جائز نہیں ہے۔ جو لوگ اپنے بچوں کے گلے میں تعویذ گنڈا کروا کے ڈالتے ہیں، کیا یہ اسلام میں جائز ہے؟ پہلی چیز یہ ہے کہ تعویذ گنڈا، لکھے ہوئے تعویذ گلے میں ڈالنا یہ جائز نہیں ہے، بلکہ تعویذ لکھنا ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ آپ نے دم کیا ہے، آپ نے دم کرنے کی اجازت بھی دی ہے، آپ اپنے بیٹوں یعنی نواسوں حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کو اعیذکما بکلمات اللہ التامات من شر کل شیطان وہامۃ ومن کل عین لامہ، اس دعا کے ساتھ بچوں کو دم کیا کرتے تھے، اور آپ یہ بھی بتایا کرتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹوں حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو یہ دم کیا کرتے تھے۔ دم کرنا جائز اور یہی دعا لکھ کر گلے میں ڈال دیں تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ جو لوگ بینک میں پیسے رکھ کر اس رقم کا منافع لیتے ہیں وہ حرام ہے، کیونکہ بینک میں رکھ کر منافع نہیں ملتا،
بینک میں رکھ کر کیا ملتا ہے؟ منافع تو بزنس پر ہوتا ہے نا، بینک میں تو پڑے ہیں، بزنس نہیں، اس میں تو صرف سود دیا جائے گا۔ اب سود کو منافع کا نام دیں، شراب کو زمزم کا نام دیں، اب آپ کی مرضی ہے، نام جو بھی دیتے رہے، جو حقیقت ہے وہ ایسے نہیں بدلتی۔ جو لوگ سگریٹ، تمباکو، پان وغیرہ کھاتے ہیں، یہ پارٹی وہی ہے، سگریٹ تمباکو کھانا، سگریٹ تمباکو پینا، اور پان کو ذرا سائڈ میں کر لیں، اور اگر اس میں بھی تمباکو ہے تو اسی بھی سے کھاتے میں ڈالا جائے گا۔ یہ ساری چیزیں جائز نہیں ہیں۔ پاکستان میں جس جگہ ہمارا گھر ہے، کہتے ہیں کہ اس کے قرب و جوار میں عموماً مسجدیں جو ہیں وہ ایسے مسلک کے لوگوں کی ہیں جو خرافات اور بدعات وغیرہ کرتے ہیں، اور جب ہم جائیں تو مسجد جو ہماری اہل توحید کی ہے وہ بڑی دور پڑتی ہے، اس کے لیے سواری وغیرہ کا استعمال کرنا پڑتا ہے۔ کیا چھٹی کے دوران ان مسجدوں میں بحالت امر مجبوری نماز ادا کی جا سکتی ہے؟ اگر امام مشرک ہو تو اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، لہذا نماز کے لیے کوئی بھی انتظام کریں، سواری کا انتظام کریں یا اپنی مسجد بنائیں۔ مشرک امام ہے، اس کی اپنی نماز نہیں، کسی کی نماز کیا ہوگی اس کے پیچھے؟ البتہ بدعتی کے بارے میں تھوڑا گوشہ نرم بتایا گیا ہے، لیکن مشرک کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، لہذا آپ کو تھوڑا دور جانا، اور اگر سواری کے ذریعے جانا مجبوری ہے تو اپنے یہاں خود کو انتظام کریں، کچھ لوگ مل کر اپنی مسجد بنائیں اور اس میں نماز پڑھا کریں۔ آخری سوال ہے، کچھ سوال اس کتاب کے بارے میں ہے، جو میں نے پہلے بتایا تھا کہ کتاب کے اندر بھی کچھ فوٹو کاپیاں لگی ہوئی ہیں، باہر سوال بھی لکھے ہوئے ہیں، کتاب بھی بڑی ہے، اس کو تو بعد میں پڑھیں گے انشاءاللہ، کسی دوسرے موقع پر ان کا جواب دیں گے۔ البتہ یہ ایک آخری سوال ہے کہ اکثر یہ دیکھا جاتا ہے جو لوگ کسی وجہ سے دیر سے آ کر پہلی رکعت کی اس رکعت میں شامل ہوتے ہیں جب امام رکوع کی حالت میں ہوتے ہیں، لوگ دوسری رکعت امام کے ساتھ پوری قرات کر کے ادا کر کے، اگر یہ رکعت 2 رکعت والی ہو یا پھر 4 والی، سلام پھیر لیتے ہیں۔ میرا خیال ہے مدرک رکوع کی رکعت کا مسئلہ ہے کہ جو آدمی رکوع میں آ کر شامل ہو اس کی وہ رکعت ہوگی یا نہیں ہوگی۔ اس سلسلہ میں دونوں مسلک موجود ہیں۔ جمہور کا مسلک تو یہی ہے کہ وہ رکعت ہو جاتی ہے، لیکن کبار محدثین اور بڑے بڑے علماء اور بڑے بڑے محققین میں یہ بات معروف ہے کہ وہ رکعت جس میں قیام بھی چھوٹ گیا اور سورہ فاتحہ نہ پڑھی جا سکی نہ سنی جا سکی، نہ بقدر سورہ فاتحہ کی کھڑا ہوا جا سکا، یہ 2 بہت بڑی بڑی چیزیں چھوٹ جاتی ہیں، لہٰذا وہ رکعت نہیں ہوتی۔ ان کے نزدیک اس رکعت کو دوبارہ اٹھ کے پڑھ لینا چاہیے۔ اب کچھ لوگ کہیں گے کہ آپ نے 5 رکعتیں پڑھی ہیں، اگر ظہر ہے یا کوئی دوسری ہے، عشاء ہے، عصر ہے، تو ساتھ والے نے رکوع پایا اور اس نے سلام پھیر لیا، آپ اٹھ کے 1 رکعت دہرائیں گے تو آپ کے لیے کئی باتیں کی جائیں گی، آپ نے 5 رکعتیں پڑھی، آپ نے زیادتی کر دی، آپ کی نماز باطل ہو گئی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ تو یہ ساری باتیں کم علمی کا نتیجہ ہیں۔ عالم آدمی آپ کو اس طرح کی کوئی بات نہیں کرے گا، چاہے وہ مدرک رکوع کا قائل کیوں نہیں، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ مدرک رکوع کے قائل بھی ہیں اور مدرک رکوع کے منکر بھی موجود ہیں جن کے نزدیک رکوع والے کی رکعت نہیں ہوتی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صحیح عمل کرنے، صحیح طریقہ سے نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔